إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا۔ محترم بھائیوں، پیاری ماں اور بہنوں، الحمدللہ آج کو ہمارے 25 روزے مکمل ہوئے اور گنے چنے چند ہی روزے باقی رہ گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالی ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ الیہ یرد، یہ 25واں پارہ ہے۔ اس پارے کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے بہت ساری باتیں بتلائی ہیں۔ چند آیتوں کے کچھ اہم نکات انشاءاللہ آج ہم معلوم کریں گے۔ اس پارے میں اللہ رب العالمین نے یہ بات بتلائی کہ خزانوں کا مالک اللہ ہے۔ سارے زمین اور آسمان کے خزانے، اس کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں۔ اب وہ خزانے میں مال و دولت ہو، کھانا پینا ہو، عمر ہو، اچھائی ہو، کوئی بھی چیز ہو، انسان کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ اللہ سے مانگے، کیونکہ سارے خزانوں کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں۔ فرمایا لہو مقالید السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ رب العالمین جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ انہ بکل شیء علیم، ہر چیز کو وہ جانتا ہے، کس کو کتنا دینا ہے اللہ رب العالمین کو معلوم ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولاد دینے کی طاقت یہ صرف اللہ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں میں اولاد کی تقسیم بھی کر دی ہے۔ جو اللہ نے تقسیم کیا وہ صحیح تقسیم ہے۔ یہ سب اللہ رب العالمین ہی کے پاس پاور ہے، اختیار ہے کہ کسی کو بچے دے۔ شادی ہوئی، اولاد نہیں ہو رہی ہے تو یہ جو ملا جلا خاندان رہتا ہے، اس خاندان میں یہ بہو کو بہت ہی زیادہ تانے کسے جاتے ہیں اور بہت برا بھلا کہا جاتا ہے۔ بیچاری کا کیا قصور ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس کے ساتھ جو فیصلہ کیا ہے اسی فیصلے کے مطابق چیز ہو رہی ہے۔ یا بعض لوگوں کا یہ بھی نظریہ ہے کہ بچی پیدا ہو جائے تو پھر اس عورت کو تھوکتے ہیں، تانا دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں کہ بچی تو نے پیدا کی، اس کا کیا قصور ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جیسا چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، اللہ جس کو چاہتا ہے بچیاں دیتا ہے۔ ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جن کو چاہتا ہے بچے دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اللہ جس کو چاہتا ہے بچے بچیاں دو بھی دیتا ہے۔ ویجعل من یشاء عقیما، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بانجھ کر دیتا ہے، بچوں سے محروم کر دیتا ہے۔ انہ علیم قدیر، بے شک اللہ جاننے والا ہے، قدرت والا ہے۔ یعنی کس کو کیا دینا ہے اللہ کو معلوم ہے، کس سے چھیننا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا قدرت والا ہے کہ اس کو کوئی بھی زبردستی کرنے والا نہیں ہے کہ یہی ہونا ہے۔ اللہ جو دینا چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے۔ بچے دینا چاہتا ہے بچے دیتا ہے، بچیاں دینا چاہتا ہے بچیاں دیتا ہے، دو بھی دینا چاہتا ہے دو بھی دیتا ہے، بانجھ بنا دینا چاہتا ہے بنا دیتا ہے۔ اس میں کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ سب اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک دنیا دار اور دیندار، ان دونوں کا اینڈنگ بتلایا۔ دیندار اور دنیا دار یہ دونوں کا انجام کیا ہے؟ فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو آدمی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، جنت چاہتا ہے، اس کے دل کے اندر شوق کو، ذوق کو ہم بڑھا دیتے ہیں۔ وہ خوب محنت کرتا ہے، ایسے محنتی آدمی کو دنیا بھی ملتی ہے، آخرت بھی ملتی ہے۔ پھر کہا ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا، جو آدمی دنیا چاہتا ہے، دنیا کے لیے محنت کرتا ہے، آخرت کو چھوڑ دیا، تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں نؤتیہ منہا، یہ من تبعیض کے لیے، اس دنیا میں سے کچھ ہم اس کو دیتے ہیں، سب کچھ نہیں، جو وہ بہت چاہتا ہے سب کچھ نہیں دیتے، دنیا میں سے کچھ ہم اس کو دے دیتے ہیں۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ یہ جو جتنا چاہتا ہے اتنا اللہ نہیں دیتا دنیا، بلکہ اللہ جتنا دینا چاہتا ہے اتنا ملتا ہے۔ لیکن نقصان یہ ہے کہ آخرت نہ چاہنے کی وجہ سے آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، بلکہ یہ جہنمی ہے۔ ایک مومن کو چاہیے کہ وہ آخرت کو چاہے، آخرت کو چاہنے پر ایک تیر دو شکار، آخرت بھی ملے گی،
دنیا بھی ملے گی، لیکن اگر دنیا ہی چاہتا ہے تو دنیا ہی ملے گی، اتنی نہیں ملے گی جتنی یہ چاہتا ہے، اتنی ملے گی جتنی اللہ دینا چاہتا ہے، لیکن نقصان یہ ہے کہ آخرت پوری برباد ہو جاتی ہے، آخرت میں وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے لیے انعامات کا تذکرہ فرمایا۔ ہم سنیں اس کو، دل کے اندر جو ہے اللہ رب العالمین پر ایمان مضبوط ہوگا، خوشی ہوگی، جنت کے اندر ہم جائیں گے، اللہ رب العالمین ہم سب کو جنت الفردوس میں نیک مقام عطا فرمائے۔ جنت میں جو لوگ جائیں گے، متقی لوگ، ان کے لیے ایک انعامات ہوں گے۔ پہلی بات، وہ امن میں ہوں گے، کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، کسی یعنی مال و دولت کے چلے جانے کا، جان کا، مال کا، کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا۔ باغوں میں بہتے چشموں کے درمیان ہوں گے، اللہ رب العالمین پہننے کے لیے باریک اور دبیز ریشمی لباس ان کو دے گا، بہترین کپڑے پہنیں گے، اور ان کی شادیاں خوبصورت آنکھوں والی حوروں سے اللہ رب العالمین کرائیں گے۔ ہر قسم کے پھلوں کی فرمائش ان کی پوری کی جائے گی، موت کبھی نہیں آئے گی۔ یہاں پہ دیکھو، آدمی کتنا بھی کمائے، کتنا بھی جمائے، ایک قسم کا ڈر رہتا ہے کہ موت آئے گی۔ اللہ رب العالمین جنت کے اندر ہم لوگوں کو لے جانے کے بعد وہ فکر نکال دیں گے کہ اب موت تم کو نہیں آئے گی، اب ہمیشہ کی زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی، کیا 50 سال 60 سال اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے فرما برداری میں زندگی گزارے۔ کتنے انعامات ہیں کہ کبھی موت نہیں آئے گی، ہر قسم کے جہنم کے عذابات سے جو ہے مومن حضرات محفوظ ہو جائیں گے، کسی قسم کی کوئی تکلیف ان کو نہیں ہوگی۔ متقی حضرات، اللہ نے فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون یلبسون من سندس واستبرق متقابلین۔ یہ لمبی آیتیں ہیں، اس کے اندر متقیوں کے انعامات ذکر کیے گئے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا یہ جو پھول ہے شگوفہ پھٹتا ہے اور اندر سے پھول نکلتا ہے، یہ پھول پھل بنتا ہے، وہ پھل کو انسان کھاتا ہے، ہم مشاہدے میں دیکھتے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح مادہ حمل سے ہوتی ہے، پریگننسی آتا ہے، پھر 9 مہینے کے بعد وہ بچہ جنتی ہے، ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ جو مشاہدے ہیں تم دیکھتے رہتے ہو، شگوفہ جو ہے نا، شگوفے سے پھل نکل رہا ہے، اور اسی طرح مادہ بچہ جن رہی ہے، ایسے ہی قیامت بھی پیش آئے گی۔ یہ جو واقعات جو تم کو نظر آ رہے ہیں، ویسا قیامت کا بھی ایک واقعہ ہے۔ جیسے اس بات پر تم یقین کر رہے ہو، دیکھ رہے ہو، بس اللہ رب العالمین نے قیامت کو پردے غیب میں رکھا، غیب کے پردے میں رکھا، لیکن ہمیں یہ بتلایا کہ جس طرح یہ چیزیں تم کو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، قیامت کا دن بھی آئے گا، اور اس دن سب کا حساب و کتاب ہوگا۔ الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا دن تو اللہ کی طرف پلٹ کر جاتا ہے، لیکن کچھ نشانیاں اللہ نے بتلائی، وہ نشانیوں سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ قیامت کا دن ہے۔ کافر کہتے تھے کہ وہ لے آؤ قیامت، ابھی لے آؤ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان کو بولو کہ جیسے ہی عورت پریگننسی سے ہو جائے، اس کو بولے کہ ابھی بچہ جن تو جنے گی، اس کے لیے ایک وقت ہے، وقت کے بعد وہ بچہ باہر آئے گا۔ ایسے ہی جو بھی بیج بوئی جاتی ہے، وہ بیج کے جھاڑ اگنے کے لیے ایک وقت ہے، پھر اس کے بعد پھل آنے کے لیے ایک وقت ہے۔ ایسا ہی قیامت کا بھی ایک وقت ہے، جیسا یہ جب چاہے ویسا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رب العالمین نے ایک وقت رکھا ہے، وہ وقت پہ قیامت ضرور آئے گی۔ ان کو معلوم ہوگا کہ جو انکار کرتے تھے، ہنستے تھے، مذاق کرتے تھے، وہاں پر یہ تھکے بکے ہو جائیں گے اور واویلا مچائیں گے۔ یہ بات اللہ رب العالمین نے بتلائی۔ اس کے بعد کہا اللہ رب العالمین کسی کو نعمتیں دے، خوشحالیاں دے، خوشی دے، تو اس موقع پر اللہ کو نہ بھولے، اللہ کو یاد کرتے رہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ نعمتوں میں اللہ کو یاد کرنے والا، نعمتوں میں اللہ کو یاد کرنے والی، اگر یہ مصیبت میں پھنس جائے، اللہ رب العالمین اس کی دعا کو سنتا ہے۔ یعنی مصیبت میں اللہ کو جب پکارتے ہیں یہ، تو اللہ رب العالمین ضرور ان کی دعا کو سنتا ہے۔ اس لیے سنتا ہے کہ نعمتوں میں انہوں نے اللہ کو یاد کیا تھا، خوشحالی میں اللہ کو یاد کرے، مصیبت کے موقع پر اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ تو نعمتیں آنے کے بعد اللہ کو نہیں بھولنا، بلکہ اللہ رب العالمین کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد قیامت کے قریب کی نشانیاں بتلائی گئی۔ قیامت کے قریب کیا ہوگا؟ دنیا میں قتل و غارت گری ہوگی۔ قتل و غارت گری کیسے ہوگی؟ قاتل کو پتہ نہیں چلے گا کہ وہ قتل کیوں کر رہا ہے، مقتول کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس کو کیوں مارا جا رہا ہے۔ اب دیکھتے نا کہ کوئی الگ الگ تنظیمیں رہتی، اس کو چند روپے دیتے، کہتے کہ اس کو مار دو، اس کا کیا گناہ ہے معلوم نہیں ہے، قاتل جاتا ہے اس کو مار کے نکل کے آتا ہے۔ یہ مارنے والے کو بھی معلوم نہیں کہ اس کو کیوں مار رہا ہے، اور مقتول جو قتل ہو رہا ہے اس کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ یہ مجھے کیوں مار رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں، قتل و غارت گری زیادہ ہو جائے گی،
فحش کی کثرت ہوگی، بے حیائی کی کثرت ہوگی، اخلاقی برائیاں عام ہو جائیں گی۔ یہ قیامت کے قریب کی نشانیاں ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے کہا شیطان انسان کے اوپر کب حاوی ہوتا ہے، کب تسلط ہو جاتا ہے، شیطان انسان کے اوپر کب آتا ہے۔ اب جن آگے آنگ میں بولتے ہیں کب آتا ہے، شیطان انسان کے اوپر کب حملہ کرتا ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا بندہ جب ذکر سے غافل ہو جائے شیطان اس کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے، اور خوب غصے میں آ جائے بندہ تب بھی شیطان اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے۔ غصے کے اندر کیا ہوتا ہے، برا شیطان انسان کے اندر انٹر ہو جاتا ہے۔ غصہ خوب کرو کیونکہ غصے میں انسان لال پیلا ہو جاتا ہے۔ یہ انگار شیطان انگار سے بنایا گیا تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے غصہ۔ جب یہ خوب غصے میں ہوتا ہے تو شیطان اندر آ جاتا ہے، مسلط ہو جاتا ہے۔ اور تیسری چیز نماز با جماعت انسان اگر چھوڑتا ہے تب اس پر بھی شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا اللہ رب العالمین کے فیصلے جو بھی ہیں برحق ہیں، حق پر مبنی ہے، کسی کو کامنٹ کرنے کی جرات نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اللہ خالق ہے اور انسان جنات جو بھی ہیں سب مخلوق ہیں۔ اللہ رب العالمین مخلوق کے تعلق سے جو فیصلہ کرتا ہے وہی فیصلہ درست رہتا ہے، برحق رہتا ہے، سب وہی مناسب رہتا ہے۔ کسی کو اندھا کر دیا اللہ، کسی کو للہ بنا دیا، کسی کو لنگڑا بنا دیا، کسی کو خوبصورت بنایا، کسی کو بدصورت بنایا، کسی کو ذہین بنایا، کسی کو کند ذہن بنایا۔ یہ اللہ رب العالمین نے جس کو جیسا بنایا وہ اسی کے لائق تھا وہ، اور ویسا ہی اللہ رب العالمین نے اس کو بنایا۔ اللہ نے کہا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ اللہ رب العالمین رزق کی جو تقسیم کیا ہے، یہ تقسیم کو چھوڑ کر کے اللہ رب العالمین انسانوں کی چاہت کے مطابق ان کو خوب روزی دے دیتا تو یہ کیا کرتے، خوب روزی دینے کے بعد یہ لوگ زمین میں بغاوت کرتے، نافرمانی کرتے، مارتے، دنگا فساد کرتے۔ یہ اللہ اس کے بعد اللہ نے کہا وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَا نَشَاءُ، جیسے ہم چاہتے ہیں مقدار کے حساب سے اتارتے ہیں، کس کو کتنا دینا چاہیے اتنا ہم دیتے ہیں، سب بہت کچھ نہیں دیتے۔ لوگوں کو بہت کچھ اللہ تعالیٰ نہیں دیتا، جو اللہ کی تقسیم ہے یہ مبنی پر حق ہے۔ ہمیں جس حالت میں بھی اللہ نے رکھا ہے وہی حالت میں ہمارا رہنا مناسب ہے، اس لیے اللہ نے ہمیں اس حالت میں رکھا۔ کبھی بھی سامنے والے کو دیکھ کر اپنا منہ اور اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جس حالت میں اللہ نے رکھا ہے وہ اس حالت کے اندر مناسب تھا۔ یہ دیکھا گیا دنیا میں اچانک کسی کو دولت مل جاتی ہے تو وہ آدمی فرعون اور قارون بن جاتا ہے، اور مالدار آدمی کے پاس سے دولت چھین لی جاتی ہے وہ آدمی ڈاکو بن جاتا ہے، چور بن جاتا ہے، مارنے والا بن جاتا ہے۔ تو اس کو مال ملنا ہی مناسب تھا، اس لیے اس کو اللہ مال دیا۔ مال اس کے پاس سے چھین لے تو ڈاکو بنے گا۔ اور جس کو اللہ رب العالمین نے یعنی جس کو دولت کم دیا ہے وہ دولت کم میں ہی صحیح تھا، اگر دولت زیادہ اس کو مل جاتی ہے تو یہ فرعون بن جاتا ہے، قارون بن جاتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک چمبار کو لے جا کر کے چیف منسٹر کی کرسی پر بٹھا دے، بیٹھ کر کے مر جائے گا، اتنی بڑی کرسی ہو، کیونکہ اس کی اوقات نہیں ہے۔ وہ جس کو جو اوقات ہے اللہ رب العالمین کو معلوم ہے، اس سے بڑھ کر کے بھی اللہ نہیں رکھتا، اس سے کم بھی اللہ نہیں رکھتا۔ اس لیے ہمیشہ شکر گزار بن کر کے رہنا چاہیے کہ پروردگار نے جس کو جس پوزیشن میں رکھا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اس فیصلے کے مطابق اللہ رب العالمین نے یہ رکھا ہے۔ اس بارے میں اور بہت ساری باتیں بتائی گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید کے احکامات کو پڑھ کر ان پر عمل کرتے رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو اور ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔